اللہ الرحمن الرحیم وأما نسبه وإن لم يساعده رسم الخط صبر 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 ہن پڑھ اما نسبه وإن لم يساعده رسم الخط فعلى أنه حال من المستقيم اچھی اچھی اوپر لے دشمن نے حال من المستقيم في الودية مستقن نے مستقيم في الودية او أو من المعنى فإن چل صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفرد کون او چوک چ پھسیا پیا ہے کون تو مفردن بھی ہے او ہو گیا ہے تیسری صورت یا یہ مفردن ہے یا یہ ہاں جی کیا کہ جی تیسری صورت تیسری صورت یا یہ مفردن ہے کیا ہے مفردن مفردن سوال ہے مفردن ہو تو پھر رسم الخط میں آخر میں الف ہونا چاہیے تھا یا الف کوئی نہیں ہے جی سوال ہے کہ اگر مفردن ہو تو رسم الخط میں آخر میں الف ہونا چاہیے تھا تو یہاں پہ الف نہیں ہے یہاں پہ الف نہیں ہے الف کوئی نہیں ہے تو اس کا جواب دیا مصنف نے اگرچہ رسم الخط اس شک کی موافقت نہیں کرتا لیکن چھک دیو کیا کیا جی اگرچہ رسم الخط اس شیخ کی موافقت نہیں کرتا تو پھر بھی چھک دیو سنی جو گل بے نو پڑھنا ہے تو بین استور لکھا ہے کہ یہ متاخرین کا طریقہ ہے کہ بھی کیا کرنا آخر میں اوے حکیم من وقف جگہ الف لکھنا لیکن متقدمین کے نزدیک حالت وقف میں الف لکھنا کوئی نہیں سیے گا بھئی دو زبران تے آخر تے الف لکھنا ہے خام کا کوئی طریقہ نہیں سی جی سنی جی تو مصنف جو ہیں وہ متقدمین میں سے ہیں گل سمجھی اے شاباش ہے جی چلو جی اور بہرحال اور باہر نسب مفرد کی اگرچہ نئی موافقت کرتی اس نئی موافقت کرتا اس کی رسم الخط جی اور بہرحال نسب مفردن کی اگرچہ نہیں موافقت کرتا اس کی رسم الخط اور بہرحال نسب مفردن کی اگرچہ نہیں موافقت کرتا اس کی رسم الخط سوال ہے مستشار رحمہ نے اپنا اسلوب کیوں بدلایا ہے پیچھے کا وَهُوَ إِمَّا مَجْرُورٌ وَإِمَّا مَرْفُوعٌ یہاں کہنا چاہیے تھا وَإِمَّا مَنْصُوبٌ لیکن وَأَمَّا نَصْبُهُ کیوں بدلایا ہے ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ شارح رحمہ نے اپنا اسلوب کیوں بدلایا پیچھے کہا تھا اما مجرور اور اما مرفوع تو یہاں پہ بھی اما منصوب کہنا چاہیے تھا اما نصب کیوں کہا ہے اما کیوں کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ بھئی یہاں رسم الخط جو ہے نا کون رسم الخط وہ اس کی موافقت نہیں کرتا چونکہ آگے الف کوئی نہیں ہے آگے اس لیے کہا وَأَمَّا نَصْبُهُ وَأَمَّا تڑلے نال وَإِمَّا منصوب نہیں کہا وَإِمَّا تڑلے نال تا کہنا سی جی رسم الخط کے موافق ہوتا چونکہ آگے الف کوئی نہیں ہے اس لیے جی جی ہاں جی کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ رسم الخط کے مناسب موافق نہیں ہے یہ موافق نہیں ہے اگر رسم الخط کے موافق ہوتا تو پھر ٹھیک تھا وَإِمَّا مَنْصُوبٌ رسم الخط کے موافق اما نصبو کا تو سوال ہے رسم الخط کے مناسب کر دیتے علامہ جی
سوال ہے کہ رسم الخط کے مناسب کر دیتے علامہ تو پھر جواب ہے کہ پھر کلا منصوب ہی ہونا سی، پھر مرفوع مجرور نہیں سی ہو سکتا، کیونکہ مرفوع تے مجرور اگے الف ہوندا ہے۔ ہاں جی کیا آکھیا جی؟ جواب ہے تو یہ پھر اکیلا اگر آگے الف ہوتا تو پھر صرف منصوب ہی ہوتا منصوب ہونا تھا، مجرور تے مرفوع والی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ سنی ہوں گل؟ اے شاباش۔ اچھا جی ہن اگوں پڑھ فَعَلَانَ أَنَّهُ، حال من المستقیم فی بدیا۔ بس توجہ کریں، میں نے کیا اب اس صورت میں جب یہ منصوب ہے تو پچھلے ٹبر نال ایک ہی لگتا ہے، کندا پتریر ہے کندا چاچا ماما ہے، اون جوڑنا ہے کنوں؟ مفردن۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ مفردن ترکیب میں حال بنے گا اس ضمیر سے جو وضع کے اندر ہے، جو ہاں جی کیا کیا جی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ مفردن حال، پہلی صورت نہیں، اس صورت میں صورت میں مفرد، ایک کے دوجی تک گوندی پین جی، اس صورت میں مفردن حال بنے گا بدیا کے اندر جو ضمیر ہے اس سے۔ اب مانا کیا ہوا سنو، کلمہ لفظ ہے، کلمہ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، درا حال ہے کہ وہ لفظ وضع کیا گیا ہے مفرد۔ وضع کی ضمیر دا مرجع کون ہے؟ درا حال ہے کہ وہ لفظ کیا ہے؟ اچھی حال ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے۔ ہاں جی مانا کرو، کیا کہ جی مانا کی بنے گا صورت معنی اس کا بنے گا کہ کلمات الٹ ہو گیا یار۔ جو وضع چل کیا گیا ہے، تو چاک جی انہوں نہیں سمجھ نہیں آتی بھی تینوں جی، کیا گیا معنی کے لیے ایسا درا حال ہے کہ درا حال ہے کہ وہ لفظ، مفرد ہے۔ کیونکہ ہن حال ہووا ضمیر کولوں، او ضمیر عبارت ہوندی حلوے کولوں، کہندے کولوں؟ مرجع راجے کولوں، او راجے تے ضمیر آپ ہے جی، مرجع سے، تو مرجع کون ہے؟ لفظ۔ تو معنی کیا ہوا؟ درا حال ہے کہ وہ لفظ مفرد ہے۔ مفرد ہے۔ اب تعلق مفرد کا لفظ کے ساتھ ہے کہ لفظ مفرد ہے، تو لفظ مفرد کون ہوتا ہے؟ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، حد ہوگی یار۔ پس اس صورت میں، پس اس پر بس اس پر یہ کہ مانا کریے کہ نہیں، فعلا نہ ہو، پس اس پر بس اس پر یہ کہ وہ کون، وہ مفرد حال ہے حال ہے مستقن سے مستقل سے جو کہ وضع میں ہے، مستقن ضمیرو جی، بس اس پر وہ حال ہے مستقل سے بدیا میں، بس اس پر مفردن حال ہے مستقل سے جو بدیا میں، جو وہ سمجھی گل جو کتھے وے وضع میں ہے۔ سوال ہے حال وہ ہوتا ہے جو حایت بیان کرتا ہے فاعل کی یا مفعول بہی کی، یہ جو وضع کی ضمیر ہے نہ یہ فاعل ہے نہ یہ مفعول بہ ہے بلکہ یہ نائب فاعل ہے۔ ہاں جی سوال ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ حیت بیان کرتی ہے فاعل کی یا مفعول بھی کی؟ کون ہوتی ہے؟ جو ضمیر ہوتی ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی یار۔ جو حال ہوتا ہے وہ حیت بیان کرتا ہے فاعل کا یا مفعول کا، مفعول بھی کا۔ تو یہاں اللہ دے بندے 50 ورگے گلاں پڑھائیاں نے جی۔ یہاں پہ جو حال ہے وہ تو نائب فاعل ہے۔ ایک بار تو آخوے کیا کہ سوال ہے حال جو ہوتا ہے نا وہ حایت بیان کرتا ہے کس کی؟ اجے پرسوں دی گل ہے نہ امیر شرح میں تعامل ہے تو نہ کافیہ سارے میں جو مسئلہ گزریا یار، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے نہ یہ فاعل ہے کیونکہ یہ فعل مجہول ہے، اور نہ یہ مفعول بھی ہے بلکہ نائب فاعل ہے، بلکہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ حکمن فاعل ہوتا ہے، جو لہذا ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ حکمن فاعل ہوتا ہے، لہذا ٹھیک ہے۔ اس کا کیا بنانا؟ حال بنانا ٹھیک ہے۔ سنیں ہی ایشا بس سوال ہے
کہ حال کے لیے واجب ہوتا ہے کہ اپنے ذوالحال کے جنب میں ہو، اپنے ذوالحال کے جنب میں ہو، تاکہ دوجے محلے چندہ التباس نہ پہ جائے بھی یہ کھوتی کنا دیے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب مفرد حال ہے بوزیا کی ضمیر سے تو یہ لیمانن سے پہلے ہوتا۔ ہاں جی، سوال ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ ذوالحال کے جنب میں ہوتا ہے، تو یہ اگر مفردن حال ہے تو اس کو بوزیا کے جنب میں ہونا چاہیے تھا، لیمانن سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو آخو جلدی کر۔ سوال ہے کہ مفردن حال ہے بدیہ کی ضمیر سے تو حال کے لیے واجب ہے کہ ذوالحال کے جنب میں ہو، تو جب یہ بدیہ سے حال ہے تو اسے لیمانن سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ حال کے لیے ذوالحال کے جنب میں ہونا اس وقت واجب ہے جب کہ کوئی تعین پر کرینہ نہ ہو، جب کہ تو یہاں کرینہ موجود ہے، اس لیے کہ افراد ترکیب پہلے ہوتی ہے، افراد پہلے ہوتی ہے بالذات، کس سے؟ لفظ کے صفات سے، کیونکہ یہ کس سے بنایا حال؟ بھائی یہی احتمال تھا نا بھی شاید یہ حال مانن سے، وہ تو آگے آ رہے ہیں، تا مانن سے حال بنائیں گے نا تو پھر افراد ترکیب وضع معنی مفرد پہلے تو وضع بعد میں کل پڑھا جے، یہ غلط ہے۔ وہ تک کہ جب یہ دوسرا سوال آئے گا تو پھر کریں گے نا۔ یا کرینہ موجود ہے، کیا کرینہ ہے کہ وضع پہلے ہوتی ہے، وضع پہلے ہوتی ہے، معنی کا مفرد مرکب ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کو حال بنایا کس سے؟ وضع سے، تو وضع پہلے ہے، معنی مفرد بعد میں ہوتا ہے، تو یہ کرینہ موجود ہے یہ۔ اچھا جی آگے چلو جی۔ او من المعنى فإنه مفعول به بواسطة اللام، بس دوسری ترکیب یا اس صورت میں مفردن حال ہے معنی سے جی۔ دوسری صورت یا اس صورت میں مفردن حال، کس صورت میں؟ جب اس کو کیا پڑھیں گے؟ مفردن منصوب پڑھیں گے۔ یا یہ حال ہے کس سے؟ معنی سے۔ اب کیا معنی بنا کہ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، درا حال ہے کہ وہ معنی مفرد ہے۔ ہاں جی، کلمہ اس صورت میں معنی ہوگا کہ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، درا حال ہے کہ وہ معنی لفظ ہے، مفرد ہے۔ وہ آخر میں کیا تو اس صورت میں معنی ہوگا کہ کلمہ لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، درا حال ہے کہ وہ معنی مفرد ہے، وہ معنی مفرد۔ سنیں ہی ایشا بس۔ اب سوال ہے ایک دو، اس کے جواب کتاب میں خود موجود جے۔ فَإِنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ بِوَاسِطَةِ اللام، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حال وہ ہوتا ہے جو حال حال کرتا ہے، جو فاعل کی آیت بیان کرتا ہے، یا تو لیمانن نہ فاعل ہے بلکہ یہ تو جار مجرور ہے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت بیان کرتا ہے، تو لمان نہ حال ہے نہ مفعول ہے، بلکہ یہ تو نہ حال ہے نہ مفعول ہے، جو منہ جو اندر ٹوکی ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ یہ تو جار مجرور۔ اور جلدی جلدی نال پھیرا دیتی ہے۔ حال کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، تو یہ تو جار لیمانن جو ہے مفعول نہیں ہے، یہ نہ فاعل ہے نہ بلکہ کیا ہے یہ، تو اس کا علامہ جامی لہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ پتر جی مفعول بھی دو قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل متعدی کا اور ایک ہوتا ہے فعل لازمی کا۔ فعل متعدی کا مفعول بھی بلا واسطہ ہوتا ہے، فعل لازمی کا مفعول بھی بالواسطہ ہوتا ہے، اور یہ مفعول بھی ہے وضع کا بلا بالواسطہ، لہذا یہ مفعول بھی ہے۔ ہاں جی شابہ جی، تو اس کا جواب دیتے ہیں علامہ جامی۔ جواب یہ ہے کہ مفعول بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک متعدی کا ہوتا ہے اور ایک لازمی کا ہوتا ہے، جو متعدی کا مفعول بھی بلا واسطہ ہوتا ہے، ضرب تو زیدن،
اور لازمی کا فعل مفعول به مفعول بھی واسطہ کے حرف جر کے واسطہ سے ہوتا ہے، اور یہ بدیا کا مفعول واسطہ کے ساتھ واسطے کے ساتھ ہیں. سمجھیے گل اے شاباش او پلے پئی جے آنکھ جلدی کر. تو اب اس کا یہ ہے کہ مفعول بھی دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل متعدی کا اور ایک بغیر واسطے کے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لازمی کا وہ واسطے کے ساتھ ہوتا ہے. تو وزیہ یہ فعل لازمی ہے تو لہذا اس کا مفعول بھی واسطے کے ساتھ لام کے ساتھ. سوال ہے وضع یا فعل متعدی یا لازمی کدھر ہے؟ اس نے وضع کیا. اس اگر لازمی ہوتا تو مجہول ہو کر نائب فاعل ضمیر کی میں بن جاندی بغیر واسطے تو یہ تو متعدی ہے، یہ لازمی نہیں ہے. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ وزیہ تو فعل متعدی ہے، فعل لازمی نہیں. اگر لازمی ہوتا تو پھر یہ اس کا مجہول کیسے بنتا بغیر واسطے کے؟ واسطے کے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ متعدی ہے اپنے پہلے مفعول کی نسبت سے، لازمی ہے دوسرے مفعول کی نسبت سے. جو متعدی بیک مفعول ہوتا ہے نا یہ دوسرے مفعول کی نسبت سے لازمی ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ جو فعل یہ دوسرے مفعول کی نظر سے لازمی ہوتا ہے. جو متعدی بدو مفعول ہے وہ تیسرے مفعول کی نظر سے لازمی ہوتا ہے. لہذا جتنوں کی طرف متعدی ہے وہ تو بلا واسطہ، اس سے آگے چلائیں گے تو بال واسطہ. تو وضع جو وضع ہے یہ متعدی ہے ایک مفعول کی طرف. اب دوسرا مفعول لائیں گے تو اس کو واسطے سے لائیں گے. تو پہلا مفعول ہے نائب فاعل، اس کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے. دوسرا مفعول ہے مانن، اس کی طرف واسطے سے متعدی. لہذا یہ مفعول بھی بن گیا. جلدی کر کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وضع متعدی بھی ہے لازمی بھی ہے. متعدی بھی ہے لازمی بھی متعدی ہے بیک مفعول متعدی ہے بیک اور دوسرے مفعول کے لیے لازمی ہے. لہذا ایک مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے اور دوسرے مفعول کی طرف واسطے کے ساتھ کیڑا واسطہ؟ لام. اے شاباش بسم اللہ. ہن مانا کرو یا او پچھو الانو حال من المستقن تے الانو حال من المانا. یا حال ہے مانا سے، کیونکہ ہن سوال ہے کہ معنی سے حال بنا تو مانا نہ فاعل ہے نا، تو حال کیسے بن گیا؟ اور نہیں سمجھ آ رہی؟ جواب کیونکہ مانا مفعول بھی ہے لام کے واسطے کے ساتھ. جی یا حال ہے مانا سے کیونکہ مانا مفعول بھی ہے لام کے واسطہ کے ساتھ. یا مفردن حال ہے مانا سے کیونکہ مانا مفعول بھی ہے لام کے واسطہ کے ساتھ. اور سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ ہوں اگے چل. ان الوضع وان كان مقدما على الافراد بحسب الذات لکنہ مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر قابل قدر وبلاوی حالیت لصحت حالیت. پھر ایک باری عبارت پڑھ وهذا القدر اور پچھوں پڑھ تو پڑھ ایک باری باجیا وجہ ہو. وإن كان مقدما على الإفراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة الحالية. بس یہ ساری ہوئیاں گلاں پچھلیاں، کوئی نویں گل نہیں جی. سوال ہے کہ حال کے لیے شرط یہ ہے کہ حال کا زمانہ اور حال کے عمل کا زمانہ ایک ہوتا ہے. حال کا زمانہ یہ پیچھے پڑھی کافی ہے گل. حال کا زمانہ اور حال کے عامل کیونکہ حال مشتقی ہوں ہے، حال کا زمانہ اور کے عامل کا زمانہ ایک ہوتا ہے. یہاں زمانہ ایک نہیں ہے.
کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حال کے لیے شرط ہوتی ہے کہ حال کا زمانہ اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہوتا ہے اور یہاں زمانہ ایک نہیں ہے. وہ ذرا غور کر کے میں بسم اللہ. وہ اس لیے کہ جب یہ جو ہے نا افراد ترکیب یہ مفرد بنا حال کس سے؟ معنی سے. کس سے؟ معنی سے. تو وضع عامل ہے. عامل وضع ہے کس کا؟ مفردن کا بھی اور لمانن کا بھی. تو وضع جو ہے وہ افراد ترکیب سے پہلے ہے. وضع کل پڑھی جناب وضع پہلے ہوندی ہے تے معنی تے لفظ مفرد مرکب بعد جو بندے نے وضع کرنی ہے نا پہلوں تے پھر اے بے لفظ دی جز نے معنی دی جز تے دلالت نہ کیتی تے لفظ تے ایک دلالت کیتی تے ایویں معنی والے پاسے ہو کہ معنی کی جز پر لفظ کی جز نے دلالت نہ کی تو اگر دلالت کی تو افراد ترکیب بعد میں ہے. وضع تو جب مولوی جی مفردن حال بنا مانن سے تو حال کا زمانہ ذوالحال عامل کا زمانہ کون؟ وضع وہ پہلے ہے. حال کا زمانہ افراد ترکیب کا زمانہ بعد میں ہے. تو زمانہ ایک نہیں ہے. وضع پہلے تے تو مفردن حال ہے مانن سے اور اس کا عامل کون ہے؟ تو قانون ہے حال کا زمانہ اور حال کا اور حال کے عامل کا زمانہ کی عامل کون ہے؟ حال کون ہے؟ تو یہاں زمانہ ایک نہیں ہے. کیوں؟ وضع پہلے ہے افراد ترکیب بعد میں ہے. وضع تو لہذا وضع پہلے افراد بعد میں. تو حال اور حال کے عمل کا زمانہ کیا ہے؟ پھر آخر سوال ہے کہ حال کے لیے شرط ہوتی ہے کہ حال اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہو. یہاں حال اور حال کے عامل کا زمانہ ایک نہیں ہے. وہ اس طرح کے وضع جو ہے یہ افراد ترکیب سے پہلے ہوتی ہے اور افراد ترکیب بعد میں. کل بھی تو نے تحقیق سمجھائی ہے جی. وضع پہلے ہے افراد ترکیب بعد میں کیونکہ وضع ہوگی تو پھر افراد ترکیب بنے گا. اب وضع کا زمانہ پہلے ہے اور مفردن کا زمانہ بعد میں. تو حال کا زمانہ اور حال کے عمل کا زمانہ ایک نہ رہا بلکہ بدل گئے. تو اس کا جواب بچہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ او تمید حال کا اور حال کے عمل کا زمانہ ایک ہوتا ہے. یہ جو وضع پہلے ہے نا افراد ترکیب سے یہ رتبے کے اعتبار سے پہلے ہے. یہ زمانے کے اعتبار سے پہلے نہیں ہے. یہ کل بھی دس ہے رتبے کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے. کیونکہ مولوی جی جو ہی لفظ کی وضع کرنی ہے اسی وقت وہ یا جو لفظ کی جو معنی کی جو پر دلالت کرے گی یا نہیں کرے گی. ایت نہیں کہتا کہ بعد کام شروع ہونا ہے. نہیں سمجھے کہ یہ جو وضع اور افراد ترکیب وضع پہلے افراد ترکیب بعد میں یہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. زمانے کے اعتبار سے مائیت ہے. جو ہی وضع کریں گے اسی وقت ہی کرے گا یا نہیں کرے گا. کرے گا تو مرکب ہے نہیں کرے گا تو یہاں زمانے کے اعتبار سے کوئی تقدم تاخر نہیں ہے. صرف رتبے کے اعتبار سے تقدم تاخر ہے کہ وضع رتبہ تن پہلے افراد ترکیب. تو یہاں حال اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہے. رتبہ تن وضع پہلے افراد سے. جی نہیں سمجھا؟ زمانہ ایک ہے. تو حال بننے کے لیے یہ کافی ہے. حال بننے کے لیے ہاں جی شابہ جی کیا کیا جی جو وضع کی تقدیم ہے افراد اور ترکیب پر یہ رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ رتبے کے اعتبار سے وضع مقدم ہے کہ رتبہ پہلے وضع کا بعد افراد ترکیب. زمانہ ایک ہے. کیوں زمانہ ایک ہے؟ اسی وقت یا وہ معنی کے جو اس پر دلالت کرتا ہے یا اتنے کے بعد گھنٹہ ٹھہر کے تو پھر ہونی ہے اس سے وقت ہی. لہذا وضع
اور افراد ترکیب کا زمانہ ایک ہے، رتبہ تن وضع پہلے ہے، افراد ترکیب بعد میں تو زمانے کا ایک ہونا حال بننے کے لیے، حال زمانے کا ایک ہونا یہ حال کی صحت کے لیے کافی آگے سمجھ ہوں ادھر دیکھو، اور وجہ حال کی صحت کی، اور سوال ہو گیا بھائی تھا زمانہ ایک نہیں نہ بھئی یہاں حال اور حال کے عمل کا زمانہ ہے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور وجہ حال کی صحت کی یہ ہے کہ وضع اگرچہ ہے مقدم افراد پر باعتبار ذات کے، لیکن وضع مقارن ہے افراد کو باعتبار زمانے کے، اور یہ قدر کافی ہے حال بننے کی صحت کے لیے۔ کونی سمجھ لگی؟ ہاں جی شابہ جی۔ وجہ حال کی صحت یہ کہ وضع اور وضع اگرچہ اور نہیں بجمانہ کرنا، اگرچہ ہے مقدم افراد پر باعتبار ذات کے، لیکن وضع مقارن ہے افراد کے باعتبار زمانے کے، اور یہ قدر کافی ہے حال ہونے کی صحت کے لیے۔ کس کے لیے؟ حال بننے کی۔ کس وقت ضمیر دا رولا پوے نہ کہڑا تا کتاب پیا لال رنگ دی محرم افندی ان دے وچ ساریاں انہاں ضمیراں سب کچھ دسیا جی مطلب کس ٹائم چس لینی بھی ضمیر جیڑی استاداں دسی تسلی نہیں تے پھر انہوں کھول کے ویکھ لیا جی۔ چلو جی شامل جی۔ وجہ حال کی صحت کی یہ ہے کہ وضع اگرچہ ہے مقدم افراد پر باعتبار ذات کے، لیکن وضع مقارن ہے افراد کے باعتبار زمانے کے، اور یہ قدر کافی ہے حال بننے کی صحت کی۔ آگے سمجھ کہ کوئی نہ، اب یہ تین ترکیبیں پوری ہو گئی ہیں، کس کی؟ مفردن کی۔ علامہ باسولی آندا ہے ساڈی ایک گل سن لو، سناؤ جی۔ کہتے ہیں یہ جو تقدم ہوتا ہے یہ باعتبار استقراء کے 6 قسم ہے۔ بطور فائدہ ایک گل، تقدم اے پہلو ہے تے اے پیچھے وے، اے یہ جو پہلوں پیچھے وے نے 6 قسم ہوندا ہے۔ کنا؟ تقدم تاخر استقراء کے اعتبار سے اور بھی ہو سکتا ہے 6 قسم۔ نمبر 1، اول تقدم ذاتی، کیا تقدم ذاتی، بولنا؟ اول تقدم ذاتی۔ تقدم ذاتی وہ ہوتا ہے کہ جتھے تقدم ہونا اتھے ایک متقدم ہونا تو ایک متاخر ہونا ہے۔ تقدم ذاتی یہ ہوتا ہے کہ متاخر محتاج ہو تاثیر میں مقدم کی طرف، زمانہ دونوں کا ایک ہی ہو، بہین طور کے متقدم علت ہے متاخر کی، جیسا کہ وضع کا تقدم افراد پر۔ کیا کہا جی؟ پہلا تقدم تقدم ہے ذاتی، ذاتی وہ کنا نال بھی سن سکتے ہو، بیماری ہو کہ کیا تمہیں چسکا پی گیا جی، حلوے دی پلیٹ سامنے ہو تاں ہی سمجھ آؤندی ہے جی۔ پہلا ہے تقدم ذاتی، وہ یہ ہے کہ متاخر محتاج ہو تاثیر میں مقدم کا، بائیں طور کے جو مقدم ہے نا وہ علت بنے کس کی؟ متاخر کی، جیسا کہ وضع کا تقدم کس پر ہے؟ اور جیسا کہ ید کی حرکت کا تقدم چابی کی حرکت پر، جیسا کہ لیکن زمانہ ایک کے زمانہ، لیکن چابی دی حرکت اے معلول ہے تے ہاتھ دی حرکت علت ہے۔ تو یہ متاخر محتاج ہے مقدم کی طرف تاثیر میں۔ دوسرا ہے تقدم طبی، دوسرا کی ہے اونچی بول۔ دوسرا ہے تقدم طبی۔ تقدم طبی وہ ہوتا ہے متاخر محتاج ہو متقدم کا، لیکن متقدم علت نہ بنے متاخر کے لیے محتاجی ہو جی۔ دوسرا ہے تقدم طبی، تقدم طبی وہ ہوتا ہے محتاج ہو متقدم کی طرف، لیکن متقدم علت نہ بنے متاخر کے لیے، جس طرح کہ ایک کا تقدم 2 پر، واحد کا اثنین پر، جیسا کہ واحد کا تقدم
علت نہیں ہے بھی ایک ہونا ہے تو تاں دو بننے نہیں، علت نہیں، لیکن طبی طور پر ایک پہلے ہوتا ہے دو بعد میں ہوندے نے جی، سنے ہی، طبی طور پر ایک پہلے ہوتا ہے اور بعد دو بعد میں۔ تیسرا یہ تقدم رتبی کی شے، تقدم رتبی، رتبے کے اعتبار سے تقدم، رتبہ تن شے مقدم ہو۔ تقدم رتبی یہ ہے کہ متأخر جی اعلیٰ درجہ ہو متقدم سے جی۔ تیسرا ہے تقدم رتبی، تقدم رتبی جو ہے کہ متأخر درجے میں اعلیٰ ہو متقدم سے، کیا کہ جی؟ تیسرا ہے تقدم رتبی، تقدم رتبی یہ ہے کہ متأخر اعلیٰ ہو درجے میں، رتبے میں رتبے میں متقدم سے، ہے پیچھے لیکن رتبے چ پہلے۔ کا تقدم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی سائر الانبیاء، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے، لیکن رتبے کے اعتبار سے ہاں سنیں، جس طرح کہ ہمارے سردار سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے کے اعتبار سے متاخر ہیں اور دنیا میں تشریف لانے میں، لیکن رتبے کے اعتبار سے سب انبیاء پر پہلے ہیں۔ چوتھا یہ تقدم زمانی، چوتھا اے مشہوری وہ ہے کہ متأخر کا زمانہ پیچھے ہو متقدم کے زمانے کے، متقدم پہلے زمانے میں ہو متأخر بعد میں، کیا کہ جی؟ چوتھا ہے تقدم زمانی، تقدم زمانی یہ ہے کہ متأخر کا زمانہ پیچھے ہو مقدم، یعنی دو میں سے ایک کا زمانہ پہلے دوسرے کا پیچھے، جیسا کہ پیو جمیا نہیں تے پتر کوٹھے تے، اے نہیں، جیسا کہ اب کا تقدم ابن پر، جیسا کہ اوے ابا پہلے زمانے چے تے پتر تاں تو پتر ترقی والے زمانے جاندے، ابا تسی دیسی زمانے جمے سا جی۔ پانچواں تقدم مکانی کی تقدم مکانی، کہ دو میں سے ایک مقدم ہو دوسرے پر، کیا کہ دو میں سے، پانچواں ہے تقدم مکانی، دو میں سے ایک مقدم ہو دوسرے پر، یعنی مکان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے ایک اگے تے ایک پیچھے، اور جویں تسی مسیتے جاندے ہو تے تسی اگے ہوندے ہو تے مقتدی تہاڈے، اے تقدم مکانی ہے، اے تقدم مکانی ہے۔ بھئی ایک اگے تے ایک، تو جو اگے بھی انہوں آکھنا ہے اندے وچ تقدم مکانی ہے، اندے وچ تقدم مکانی، مکانی ہے۔ چھٹا ہے تقدم وضعی، چھٹا وضعی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو متکلم نے بائیں طور کہ ایک ان کا مقدم ہے دوسرے کے ذکر پر جس وجہ سے بھی ہو، جیسا کہ بسم اللہ شریف کا کتابوں کے شروع میں آنا تمہید پر اور تمہید کا باقی کتاب پر وغیرہ، یہ تقدم وضعی ہے۔ یہ وضعی کے وضع میں یعنی شے پہلے، بسم اللہ پہلے لکھنی، پھر الحمدللہ، پھر باقی کتاب، انہوں کی آندے نے وضع میں نے بھی یہ کتاب لکھنی، شعر رکھنی، جی میں شیاں جوڑن لگے ہیں او لمبی جی جڑی ہوں تو ختم ہو لگے گھراں بڑی پرانے مکان جو کانساں جی ہیں جی، تو جوڑن لگے بھی پہلے ایتھے پہلا کپ ہے، دوجا تیجا چوتھا جی، ایک ہی ہے تقدم وضعی ہے جی، سمجھے گل؟ ایویں جی ٹرے شیاں جوڑن لگے، ایتھے سالن دی پلیٹ رکھی، اے نال چمچا رکھیا، اے دو روٹیاں رکھیاں، ایک ہی ہے تقدم وضعی بھی، ایک شے کو پہلے رکھنا دوسری کو پیچھے رکھنا۔ اگے چلو 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 شاباش۔ وقید وقید الافراد، بس اتنا پڑھنا سی، چلو اگے پڑھو جی۔ وقید الافراد لافراد المرکبات مطلقا سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ، بس توجہ کرا جب نکیو، اور جنساں فصلاں میں نال ہی چلدیاں پیاں نے کی، تو علامہ فرماتے ہیں یہ جو مفرد کی قید لگائی ہے، پاویں بناؤ مرفوع، پاویں مجرور، پاویں منصوب، جڑا بھی بناؤ، یہ جو مفرد کی قید ہے اور لفظوں نے شمول کا فائدہ دیا تھا، وضع سے بھی کچھ نکلے تھے، لیمانن سے بھی
تو مفردان بھی کچھ کرنا ہے کہ کوئی نہیں. آخری 60 سن ہوئی تھی بس یہ تو تاریخ پوری ہو گئی. علامہ فرماتے ہیں افراد کی قید سے پامیں جن کو مرضی بناؤ کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے, معنی مفرد کے لیے یا لفظ مفرد جڑا بھی بناؤ, تو لفظ مفرد کی قید سے مرکبات نکل گئے کلمے کی تعریف سے. کون نکل گئے؟ خواہ وہ مرکبات کلامیہ ہوں یا ہاں جی شاہ جی کیا آخیں جی. فرماتے ہیں کہ افراد کی قید سے کلمے کی تعریف میں سے مرکبات نکل گئے. ہاں مرکبات کلامیہ ہو یا غیر کلامیہ, کیا ہوں کلامیہ ہو یا غیر یا غیر کلامیہ, وہ سارے نکل گئے جی. سمجھے ہی چونکہ وہ نہ لفظ مفرد ہیں نہ ان کا معنی مفرد ہے, کیونکہ لفظ مفرد کون ہوتا ہے؟ معنی مفرد کون ہوتا ہے؟ تو یہ جو مرکب ہے مولوی جی کلامی اور مرکب تام تے غیر کلامی ناقص, وہاں لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کرتی کہ کوئی نہیں کرتی؟ کرتی ہے. تو پھر مفرد سے نکل گیا کہ کوئی نہ. ہاں جی کیا کہ جی کیسے نکلے؟ اس لیے کہ مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی جز خواہ وہ مرکب تام ہو یا اور جیڑا بھی ہوئے مرکب جننے بھی ہیں ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر لہذا وہ لفظ مفرد نہ ہوئے, جب نہ ہوئے تو مفرد کی قید سے اور افراد کی قید, اور افراد کی قید نظر آ رہے ہیں مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے. او فإنّا داخلۃ فی قول لفظ وضع لمعنى تو ہے نہ وچ یہ لفظ بھی ہیں کہ کوئی نہیں, وضع بھی ہیں کہ کوئی نہیں, لمعنى بھی ہیں کہ کوئی نہیں. کون؟ مرکبات سارے کتھوں نکلے؟ افراد کو مطلقاً برابر ہے. ہو مرکبات کلامیہ او مرکب مفید او خبر جملہ قضیہ کوکو یا غیر کلامیہ او توصیفی مسجی امتزاج سارے جڑے ہیں باقی جی نسلی سارے ہوں اور قید کی اور افراد کی قید تسی نسلی ہو تسی مطلقاً برابر ہے کہ ہوں وہ مرکبات کلامیہ یا شابہ جی مرکبات کو نکالنے کے لیے مطلقاً برابر ہے کہ ہو مرکبات کلامیہ یا غیر کلامیہ. فیاخرون حد الکلمات مثل الرجل وقائمات وبصری وامثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة وأورب بإعراب واحد وباقية عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرف بإعرابين. بس توجہ جی, سوال ہے اس کا جواب پھر ذرا گل کھل جائے گی جی. علامہ جامع رحمہ تھوڑا جا پریشانی دا اظہار کرتے پے نے بھی انج ہونا چاہیے سی تو انج ہو گیا, انج ہو گیا جی. اور سنو سوال یہ ہے کہ کلمے کی تعریف جامع بھی نہیں تے معنی بھی, اچھی بولو. سوال یہ ہے کہ کلمے کی تعریف جامع بھی نہیں اور معنی بھی نہیں ہے. جامع کیوں نہیں؟ اس لیے کہ الرجل کون اور قائمتن اور بصریٌ یہ ہیں کلمے, یہ کلمے لیکن تعریف سچی آخنا. یہ کلمے ہیں لیکن تعریف کلمے کی سچی نہیں آ رہی. کون؟ الرجل اور قائمۃ اور بصری میں اچھی آخنا. الرجل اور قائمۃ اور بصری یہ ہے کلمے لیکن ان پر کلمے کی تعریف سچی نہیں آ رہی. تعریف سچی نہیں آ رہی. بامثال عادی لوڑ مفت نہیں, حالانکہ ہیں کلمے. تعریف کیوں نہیں سچی آ رہی؟ اس لیے کہ الرجل میں الف لام اور معنی پر دلالت کرتا ہے رجل, قائم اور معنی پر دلالت کرتا ہے تائے تانیث پر, بصری میں بصرہ دلالت کرتا ہے شہر پر, یا دلالت کرتی ہے منصوب پر کہ کوئی نہیں, لفظ کی جز معنی کی جز پر کر رہی ہے. تو لہذا پھر مفرد تو نہ ہوئے, حالانکہ ہیں کلمہ ہیں
لیکن تعریف سچی. کلمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا اعراب ایک ہے، ان کا اعراب ایک ہے، لہذا یہ کلمہ تعریف سچی نہیں آ رہی. سوال ہے کلمے کی تعریف جامع نہیں، کلمے کی تعریف جامع نہیں کہ الرجل اور قائمۃ اور بصریٌ، یہ کلمے کے فرد ہیں، وہ فرد اس لیے کہ ان کا اعراب ایک ہے، جی، لیکن ان پر کلمے کی تعریف سچی نہیں، کیونکہ کلمے کی تعریف کے اندر مفردن کی قید ہے کہ وہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، تو یہاں تو معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ کلمے کی تعریف سے نکل گیا. تو اس کا علامہ جامی صاحب نے جواب دیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہیں. کیا کہ جی؟ تو اس کا علامہ جامی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے. کیوں مرکب کس لیے ہے؟ کہ لفظ کی جو معنی کی دلالت کر رہی ہے، مرکب کس لیے ہے؟ لفظ کی جو معنی کی دلالت کر رہی ہے. اے شاباش. پھر ضمنی سوال ہے، ضمنی سوال ہے کہ اگر یہ مرکب ہے تو حضرت کے اعراب دو ہونے چاہیے تھے. سوال ہے کہ اگر یہ مرکب ہوں تو پھر ان کے اعراب دو ہونے چاہیے. تو اس کا لاکنہ سے جواب دیا ہے کہ الف لام اور رجل نے، قائم اور تا نے، بسرے اور یا نے ان جفی پائیے ویکھن وچ کو ہو گئے نے، کوئی اعراب نال گزارا ہو گیا. کیا کہا جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شدت امتزاج کی وجہ سے یہ ایک ہو گئے ہیں، اس لیے ایک اعراب نال گویا لگا سن کو حضرت پلیٹ کافی ہے. جی سنیں، یہ پہلا سوال ہے، ایک یہ پہلا سوال ہے، یہ منع کر لو. اچھا جی، پس نکل گئے مفرد کی قید کے ساتھ مفرد کی قید کے ساتھ کلمے کی تعریف سے کلمے کی تعریف الرجل اور قائمتن اور بصریٌ اور ان کے امثال کی مثل اور ان جیسوں کی مثل وہ نکل گئے. سمجھائیے کن سے، کون سے؟ اور مما ان الفاظ سے کہ دلالت کرتی ہے لفظ کی جز ان سے معنی کی جز پر کرتی ہے کہ کوئی نہیں، لہذا نکل گئے. تو سوال ہے تو جی نکل گئے تو پھر اعراب تو دو بناؤ انہوں دے، کی کرو؟ لیکن شمار کیے گئے ہیں شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ وحدہ شمار کیے گئے اور اعراب دیا گیا ایک اعراب. اے گلی جی، نکل گئے مفرد یا مفرد کی قید کے ساتھ کلمے کی تعریف سے الرجل اور قائمۃ اور بصریٌ اور ان جیسے کہ دلالت کرتی ہے لفظ کی جز ان سے معنی کی جز پر. یہ جننے بھی خود ہیں سارے نکل گئے کیونکہ مفرد نہیں ہے گئے. شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ شاباش جی. اعراب جاتے ہیں ایک اعراب. جی نہیں ترجمہ کرنا یہ مسئلہ بنے. ہاں بس نکل گئے پس نکل گئے مفردن کی قید کے ساتھ کلمے کی تعریف سے الرجل اور قائمتن اور بصریٌ کی مثل اور ان جیسے اگو ممن الوضاحت ان سے ان الفاظ سے کہ دلالت کرتی ہے لفظ کی جز مما من ہودا مرجع مائی ان سے معنی کی جز پر. یہ سارے تھوں تو پھر سوال ہے کہ اعراب آگے لیکن شمار کیے گئے شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ انہوں نے شمار کیا. شدت امتزاج کی الف لام کلمے دعوت مل کے کلمہ ہوندا ہے. تائے تانیس نال مل جاوے تے کو کلمہ بن جاندی ہے تے یا نسبت جند نال بھی لاؤ ایک شے ہو جاندی ہے. تو پھر کیا کیے گا؟ اور ایک رات کے ساتھ اگے بابا کے یا عبداللہ علمن داخلا فیہ مع انہم مورب بالاعرابین. بس دوسرا اب سوال ہے کہ تعریف معنی نہیں ہے، تعریف دخول غیر سے کیا کہ جی؟ دوسرا سوال ہے کہ تعریف کلمے کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. مثلا عبداللہ جب حالت علم میں نہ ہو
پھر تو یہ مرکب اضافی ہے، پھر تو پیچھے نکل چکا ہے. لیکن عبداللہ حالت علم میں، عبداللہ، اب یہ اس پر یہ تعریف سچی آتی ہے. اس پر کس پر؟ کدوں؟ کیونکہ مولوی جی اب عبداللہ جب نام رکھیں گے تو اس وقت عبد اور اس میں جلالت اپنے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے، تو لفظ کی جز معنی کی جز پر، بلکہ پورا لفظ پورے معنی پر دال ہے. اے علم دی باس کنی باری پڑھائی تو خدا دے بندے ہو کہ عبداللہ حالت علم میں یہاں لفظ کی جز معنی کی، بلکہ پورا لفظ پورے معنی پر. عبداللہ بول کیا پوری شخصیت نہیں مراد، تو یہاں لفظ کی جز معنی کی، تو تعریف سچی آئی کہ نہ آئی؟ کس کی؟ کلمے کی. حالانکہ یہ کلمہ نہیں ہے، حالانکہ کلمے کا فرد نہیں. فرد اس لیے نہیں کہ اس کے اعراب دو ہیں، اس کے اگر ایک کلمے دا فرد ہوں اعراب ایک ہوں دے اعراب دو نے. جی ہاں جی. تو لہذا تعریف دخول غیر سے تو جواب کو دینا ہے اپنا، غصے نہ ہو وہ بچ لے ہونا ہے. جی کلمے کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، وہ اس طرح کے لفظ میں جتنے بھی علم مرکب نے وہ سارے پاکستانی سارے مرکب ترائے نہ ہوندے نے. جی جی دو تو کم نہیں بنتا بھئی. اگر پتر ایک کوئی جمے تو کم از کم ترائے نہ رکھو، بعد پتہ لگے 3 پتر بھرا ہوندے سن. جی عبداللہ حالت علم میں یہ کلمے کی تعریف میں داخل ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی، باوجود اس بات کے کہ اس کے 2 اعراب ہوتے ہیں، تو یہ کلمے کی تعریف میں داخل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے نا، حالانکہ داخل ہے کیونکہ لفظ کے جز معنی کی جز پر. اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ کا کلمے کی تعریف میں داخل ہونا یہ مضر نہیں ہے، یہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف کے نزدیک عبداللہ حالت علمیت میں کلمہ ہے. جی اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ کا کلمے کی تعریف میں داخل ہونا یہ مضر نہیں ہے، یہ اس لیے کہ لفظ کی جو زمانے کی جو پر دلالت نہیں کرتی، لہذا مصنف کے نزدیک یہ کلمے کے اندر یہ کلمہ ہے. اور الرجل قائمۃ بصری کلمے نہیں، وہ مرکب میں داخل ہیں، اور عبداللہ حالت علم میں کلمے میں داخل ہے، کیونکہ تعریف سچی آ رہی کہ لفظ کی جو زمانے کی جز پر، اور ان میں لفظ کی جو زمانے کی جز پر. اے شاباش سے اندہ معنی کرو. اور باقی رہ گیا عبداللہ کی مثل دراحلے کے علم ہے. کیا باقی رہ گیا؟ داخل تعریف میں. سنیں اے شاباش سے اگوں نے ایک ماد نال سوال دا جواب بیندے پھر 2 اعراب کیوں نہ کہندے نے 2 اعراب ہیں من لے، لیکن چونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر اعراب 1-2 کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی تو وہ لفظ کرتی ہے، تو یہاں لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، لہذا یہ اگرچہ اور الرجل قائمۃ میں لفظ کی جز معنی کی، لہذا مفرد نہیں اگرچہ. چلو جی باوجود اس بات کے کہ عبداللہ مورب ہے 2 اعرابوں کے ساتھ. جی باقی ہے عبداللہ کی مثل حالت علم میں داخل تعریف میں، باوجود اس بات کے کہ عبداللہ مورب ہے 2 اعرابوں کے ساتھ. جی عبداللہ کی مثل حالت علم میں داخل ہے تعریف میں، باوجود یہ کہ عبداللہ مورب ہے 2 اعرابوں کے ساتھ. اگے ولا یخفا من علم النحو انه لو كان الامر بالعكس لكان انصب. علامہ جامی پریشانی کا اظہار کر. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو نحو کی غرض کا پتہ ہے، جس بندے کو اس کا ذوق یہ کہتا ہے کہ الرجل قائمۃ بصری کلمہ کے فرد ہونے چاہیے، عبداللہ کلمے کا فرد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نحو کے اندر باس اعراب اور بنا کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟
اور نحو دا موضوع ہے نہیں واجب موضوع تعریف غرض نہ کہ نحو کے اندر یہ ہے کہ لفظ کی جو زمانے کے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کا تو لحاظ ہی نہیں ہے۔ نحو میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں مورب کون ہے، مبنی کون ہے اور اعراب کیسا ہے۔ نحو کے اندر اعراب اور بنا کو دخل ہے، تو لہذا جس میں اعراب ایک وہ کیا ہونا چاہیے، کلمہ مفرد ہونا چاہیے، جس کے اعراب دو تو ذوق یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ حالت علم میں اور الرجل اور قائمہ اور بصری علامہ آدھا سے سوچ سکتے ہیں نا کہ نہیں سوچ سکتے، کیا کہ جی علامہ فرمان دینے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو علم نحو کی غرض کا پتہ ہے اس مخفی نہیں ہے کیڑی کہ یہاں اصل میں نحو کی غرض ہے اعراب اور بنا، تو اعراب اور بنا کے اعتبار سے جس کا ایک اعراب ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کلمہ مفرد ہونا چاہیے، جس کے دو اعراب ہوں، لہذا عبداللہ حالت علم میں چونکہ دو اعراب ہیں اور دو نہیں ہے کہ بوتے جا عبداللہ ایک رفعت ایک جر اور الرجل اور اس کی جو مثل ہے یہ ان میں ایک اعراب ہے، لہذا یہ آگے سمجھے۔ اور نئے مخفی زکی پر ایسا زکی جو عارف ہے علم نحو سے غرض کا، یعنی علم نحو کی جو غرض کو پہچانے اس پر یہ نہیں مخفی کیڑی گل، یہ بات اگر ہوتا معاملہ بالعکس کیویں تو البتہ تھا انصب جی ذکی پر جو عارف ہے علم نحو کی غرض کا، یہ بات کہ اگر ہوتا معاملہ بالعکس تو البتہ انصب ہوتا، اور نہیں مخفی ذکی پر ایسا ذکی جو عارف ہے علم نحو کی علم نحو سے غرض کے ساتھ یہ کہ اگر ہوتا معاملہ بالعکس البتہ ہوتا انصب، سمجھائی نا بھی معاملہ بالعکس ہوئے تو چنگا سی، او عارف بالغرض وہ معرفت اللفظ والحکم لے بے حکام لفظیہ، پس مفرد اس پر وہ ہے کہ جو ہو مفرد من حیث اللفظ، اگر جو اس کا معنی مرکب ہو، مرکب وہ ہوتا ہے کہ جو من حیث اللفظ مرکب ہو اگر جو معنی اس کا مفرد ہو جی، سمجھے جی گل ایشا بس چلو پھر بند کرو۔